سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. این اس وقت جنت سے ایک میڑھا ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدر نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑھا ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے. ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ. وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام. یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا. عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی. اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے. بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے. جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے. اور یہ مکہ جو ہے کعبہ، یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے. تو سیلاب کی راہ گزرتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کی. چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوعوں کے اندر معاملہ آتا ہے. اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو اس کو، شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈیر نہ ہو. اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے. کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دیے، پکارو لوگوں کو حج کے لیے. وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے. اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی چل کر. وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں. ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ان کو پیش کریں، ان کا خون بہائیں، نہر کریں ان کا، اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں، مساکین ہیں، ان کو بھی دو اور بانٹو. یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے، اور وہ چل رہا ہے آج تک. اللہ کا شکر ہے، حج میں وقفہ نہیں آیا. اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم موجود ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے جیسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ. وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر. تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم، وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ چیزیں پھر صفا و مروہ، جہاں پر کہ وہ حاجرہ، وہ اللہ کی بندی بچے کو جب تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں، کیا کریں؟ اور غذا تو دور کی بات ہے، پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے. دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی صفا پہاڑی کے اوپر. اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا صرف، باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بھر گیا، بازار بن گیا. بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کی ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں. اب صفا کے اوپر ایک اور مندر اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کیا پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں. دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے، اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کے لیے. نہیں ہے. دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی مروہ کے اوپر. وہاں پر جا کے جھانکا، کوئی 7 چکر اس اللہ کی بندی نے لگائے. یہ ان کی یاد بنائی جا رہی ہے. یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ. یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا. کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو. انہوں نے کنکر ماری، اس سے دفع ہو جاؤ. وہاں پر وہ جو 3 نشان ہیں
وہ جو رمی جمرات ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ امن کی جگہ دارالامن ہے۔ اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے، جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں تو 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے، اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے، دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران۔ ایک کا تعلق عقیدے سے، کلمہ شہادت، 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کو فرض ہے، پیسے والا ہو، بھوکا ہو، خلاش ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ البتہ 2 وہ ہیں جو صاحب ثروت لوگ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں، ان کے لیے نان نفقے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں۔ اچھا، ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے۔ حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے، 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی۔ اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر 1 رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، 6 آیات اور سارا اس کے اندر معاملہ آ گیا۔ ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی، ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ۔ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا، وہاں لیشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، یہاں آئے۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں۔ حج وہاں، قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ حج تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے، اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے۔ تو اس اعتبار سے، لیکن اصل میں کیا کیا ہے، اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے۔ حج 3 طرح کا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا اس نے۔ تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی،
اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج. 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ، بھلے تکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے. کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد. اسی لیے فرمایا سورہ حج میں، دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ روح تقوی وہ ہے نہیں. ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے. یہ تو سب دکھاوا ہے. اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ڈھیلے کی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو. اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور، کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے، ایسا پاک و صاف، تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کی جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے. حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے، حج کے لیے آیا ہے، دور سے آیا ہے، اشغث اغبرا یطیل سفرا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال غبار آلود ہے، کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے، وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے. تو اندازہ کیجیے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا. نہاتے بھی نہیں تھے، مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے. احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے. اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثهم، پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو، اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو. اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے، طواف زیارہ، کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے. پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو. یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے. یہ ہے اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.